اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے رب تعالی، تمام امت مسلموں کو اپنے گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روض پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ایک سوال تھا، موکلات جنات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں یا کیا مخلوق ہوتی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں مختصر آپ کو بتاؤں گا کہ موکل کس کو کہتے ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں اور حقیقت ان کی کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، موکل کے معنی یہ ہیں کہ کسی جگہ کو، کسی چیز کو کسی جگہ پہ اوپر قائم کر دینا، گاڑ دینا، فکس کر دینا، اس کی ڈیوٹی لگا دینا، اس کو موکل کہتے ہیں۔ جیسے ہم کسی چوکیدار کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس گیٹ کے اوپر ڈیوٹی کرنی ہے، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں، اسی جگہ پر آپ کی ڈیوٹی ہے، تو اس کو موکل کہتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کی پاک ذات نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ہر کام کے اوپر موکل ہے، ہر قسم کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اپنے کام کے اوپر، اپنی ڈیوٹی کے اوپر وہاں پر موجود ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں موکل۔ اور عملیات کے اندر جس بھائی کا سوال تھا، وہ اس کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ موکل کیا ہوتا ہے۔ عملیات کے اندر جنات کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو ہوتا ہے وہ موکل کا ہوتا ہے، دوسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ جنات ہوتا ہے، تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ حمزات ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہوتے ہیں، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر کسی عامل نے، ہر کسی بزرگ نے اپنا ایک نام دیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر لوگ جنات کو اللہ لوگ کہتے ہیں، ہماری سرائکی میں کچھ کہتے ہیں یہ ہوائی مخلوق ہے، کچھ اس کو کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ اس کو حضرات کہتے ہیں۔ تو چیز ایک ہی ہے لیکن اس کو نام دیے گئے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہے تو اس کے ایک درجے وائز ایک مقام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب باپ ہوتا ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، یہ نیچے کی طرف ایک ان کے لوازمات ہوتے ہیں۔ جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں، باپ ہوتا ہے، پھر دادا، پھر پردادا، پھر اس طرح سے آگے چلتا ہے، تو اس کے ایک اس طرح کیٹیگری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جنات کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے۔ جو سب سے کمزور مخلوق ہے وہ موکل ہوتا ہے، اس کے بعد جو طاقتور ہوتی ہے وہ جنات ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر حمزات ہوتا ہے۔ اس کے اندر کچھ عاملین کیا کرتے ہیں، جنات کو اور موکل کو اپنا حاضر کرتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں، ان کو تابع کر لیتے ہیں، ان سے دنیا کے بہت سارے کام لیتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ کام کیے تھے اور ان کو تابع بھی کیا تھا، تسخیر بھی کیا تھا، ابھی بھی وہ ساتھ ساتھ معاملات چلتے ہیں۔ لیکن اکثر بزرگان دین کی روح سے، شریعت کے روح سے ان کو قید کرنا، ان کو تسخیر کرنا، ان کو مسخر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی پاک ذات نے جب ایک چیز کو آزاد پیدا کیا ہے تو اس کو قید کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ معاملات اس کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات علماء کے درمیان یہ چیزیں حرام بھی ہیں۔ آپ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہو، اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے یا بندی ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا ہے، کوئی اس کو قید کر لیتا ہے، چاہے وہ اس کو جتنی مرضی چیزیں دیتا رہے، بہت سارے چیزیں اس کو کھلاتا رہے، لیکن وہ وہاں پر بھی خوش نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر میں مزدوری کروں، جو مرضی کروں، میں ایک آزاد ہوں، آزاد مجھے رہنا پسند ہے۔ تو جب وہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں انسان کو، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو معزز خواتین و حضرات، اسی طرح جو عاملین جنات سے کام لیتے ہیں وہ بھی بہت سارے نقصان اس کے اندر اٹھاتے ہیں۔ خیر ہم اس طرف نہیں جاتے، وہ انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں بات کروں گا۔ جو بھائی کا سوال تھا وہ یہی تھا کہ موکل اس کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہے کسی جگہ کو، کسی چیز کو کسی جگہ پہ اوپر قائم کر دینا، ٹھوک دینا، گاڑ دینا، اس کو لگا دینا، بٹھا دینا، اس کے معنی موکل کے ہیں۔ عملیات کے روح سے موکل ایک جنات کی ایک نسل ہے جس کو موکل کہتے ہیں، پھر اس سے اوپر جنات ہوتا ہے، پھر حمزات ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور کچھ جو حمزات کو تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ مجھے امید ہے جس میرے پیارے بھائی کا سوال تھا میں نے اس کو صحیح طریقے سے جواب دے دیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو موکل جن حضرات کی شر سے، اس کے تمام معاملات سے محفوظ فرمائے۔ بس زماد پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔